بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسلامیات کا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے جغرافیہ، انگلش پہ اور لیکچر دے چکے ہیں ہم، جنرل سائنس پہ بھی۔ تو یہ کیونکہ ہمارے ڈیمو لیکچرز ہیں تو اس لیے ہر سبجیکٹ کا ایک لیکچر جا رہا ہے، تو انشاءاللہ 15 سے ہمارا باقاعدہ سیشن سٹارٹ ہے، سبجیکٹ وائز اور پراپر ٹاپک وائز انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے۔ تو آج ہم نے اسلامیات کا اسٹڈی کرنا ہے، رسول وسلم کی ولادت سے اس کو شروع کرنا ہے، اور ان کی ولادت سے پہلے جو سب سے اہم واقعہ تھا جو کہ پی پی ایس سی کے کورس کے مطابق پوچھا جاتا ہے کوسچن اکثر، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں عام الفیل کا واقعہ۔ چیزیں وہی ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، فرسٹ ایئر سے لے کر جب بیسک اسلامک اسٹڈیز ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ہم اس طرح سے تیاری نہیں کرتے، تو اس کو آپ ڈیپلی جو ہے وہ تیار کیجیے گا ٹاپک کو، ایم سی کیوز بیس پہ اس طرح کے کچھ بھی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور سارے کا سارا ہی یہ جتنے بھی اس میں سے کوسچن بنتے ہیں آلموسٹ وہ پوچھے جا چکے ہیں۔ عام الفیل کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا تھا، اور یہ کوسچن بھی پی پی ایس سی کے پاس پیپر میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی، تو یہ ہے اس کا 50 ڈیز۔ 570 AD میں حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے، اور نجاشی وہ حملہ کرتا ہے مکہ پر، 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکہ پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ مکہ کے متولی جو ہیں وہ تب حضرت عبد المطلب ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل پرندہ جو ہے وہ انسانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی ساری مدد کے لیے وہ آتا ہے، اور 3 کنکریاں ایک ایک پرندے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، دو ان کے وہ پیروں میں اور ایک اس کے منہ میں، اور ان کنکریوں سے جو ہے وہ اس لشکر پر مسلمان جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں اور ان کی فتح ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 22 اپریل 570 AD بروز سوموار، ایگزیکٹ جو ہے پی پی ایس سی کے پیپرز کے مطابق وہ 571 ہے۔ سوق اللیل گلی تھی جس گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ کی سوق اللیل گلی، اور مکہ کا پرانا نام جو ہے وہ بکہ ہے، یہ کوسچن بھی آ چکا ہے۔ اور گھر کون سا تھا؟ ابو طالب، آپ کے چچا جو ہیں ابو طالب کا گھر تھا۔ دائی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے، وہ ان کو آسمان پر جب اٹھایا جاتا ہے تو ان کی اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا نام مبارک آگے دیکھتے ہیں کس نے رکھا تھا۔ احمد نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا، حضرت احمد نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ قرآن پاک میں یہ ایک مرتبہ آیا ہے، کتنی مرتبہ احمد آیا ہے؟ ایک مرتبہ، اور سورہ صف میں آیا ہے۔ محمد نام حضرت عبد المطلب نے رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کتنی بار آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن دودھ پلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہ کلچر تھا عرب کا کہ جو غریب عورتیں تھیں وہ بچے لے جاتی، اور دیہات میں کہا جاتا ہے کہ کھلے ماحول میں پرورش بچوں کی اچھی ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو ہے وہ دودھ بھی پلاتی تھی بچوں کو، اور اس کے بدلے وہ معاوضہ لیتی تھی، اور اس کے علاوہ پرورش بھی ان کی وہیں کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دن اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے، اس کے بعد جو ہے وہ دائی حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 7 دن کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے ہے فاسٹر مدرز آف پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاسٹر مدر مطلب رضائی ماں، تو حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر ہے۔ یہ کون تھی؟ حضرت صوبیہ ابو لہب جو ہے وہ ان کی لونڈی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوتی ہے تو وہ اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، انہوں نے بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا وہ دودھ پیا، اس طرح وہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت ایمن۔ حضرت ایمن جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام تھی، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ برکت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا دور مبارک جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ سب سے آخر میں جی ہم سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ پہنچتی ہے، کیونکہ ان کی اونٹنی ڈاچی، سوری اونٹنی لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ ڈاچی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، سب سے پہلے 2 سال کے لیے لے کر جائیں گی، اپنے پاس رکھیں گی، ان کی پرورش کریں گی، پھر 2 سال کا معاہدہ جو ہے اس کے بعد دوبارہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہ بڑے ان کے جو حالات ہیں وہ خوشگوار ہو جاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے ان کے گھر، اور 6 منتھ کے بعد جو ہے وہ مدینہ سے مکہ واپس آ کر وہ ملوانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا کریں گی ہر 6 ماہ کے بعد، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت حارث جو ہیں وہ آپ کے رضائی باپ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر وہ آپ کے رضائی باپ، تو انہوں نے جو قبول اسلام ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر کیا تھا، کہ وہ واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کوٹ کرتے ہیں آگے۔ قبیلہ بنو سعد قبیلہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جو کہ بنو حوازن قبیلے کی شاخ تھی۔ رضائی باپ حضرت حارث، رضائی بھائی ایک کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا مبارک بھی، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ۔ رضائی بہن آپ کی حضرت شیمہ جو کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور پھر 2 سال کا اور معاہدہ کرتی ہیں ان کے ساتھ۔ واقعہ شق صدور کا واقعہ جو ہے وہ 2 دفعہ ہوا تھا۔ پہلی بار ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کب ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بہن بھائی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ وہ حضرت عبداللہ، تو وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت حلیمہ جو ضد کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جائیں گی، بقول ان کے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ساتھ ساتھ سایہ کر کے چلتا ہے۔ تو جب ان کو لے کر جاتی ہیں ساتھ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو وہ چاک کرتے ہیں، اس کو آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ کب ہوا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی، یہ تب ہوا تھا۔ اور یہ سب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت شیمہ اور حضرت عبداللہ، تو وہ دیکھ کر وہ جاتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کی وجہ سے جو ہے تو یہ سارا جو شق و صدور کا واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس چھوڑ جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے 2 سال کا معاہدہ اور کرنا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چھوڑ جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک یہ امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی PPSC میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے قبیلے کی بکریاں چرائی تھی، تو وہ ہے بنو سعد۔ بنو سعد قبیلہ کون سا تھا؟ جس کا تعلق حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد قبیلے سے تھا، جو کس کی شاخ تھا؟ بنو حوازن کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 4 سے 6 سال تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خاتمہ جو ایمن کے ساتھ حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کی قبر پر حاضری دینے جاتے ہیں، اور واپسی پر ابواہ کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہیں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور دفن بھی وہ وہیں پہ ہے۔ تو وہاں سے وہ حضرت ایمن جو ہے وہ آپ کو لے کر واپس آتی ہیں۔ پھر آگے 6 سے 8 سال تک حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جو ہے وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں، اور جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ساری زندگی آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، یہ وہی حضرت ابو طالب ہیں جن کے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، وہ جو ہے آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا حضرت ابو طالب جو ہے ان کا نام اصل نام عمران اور عبد المناف ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے کل 10 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب 12 سال کی عمر ان کی ہوتی ہے تو وہ شام کا سفر کرتے ہیں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گرمیوں کے موسم میں۔ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کا پیشہ کیونکہ تجارت تھا، گرمیوں میں وہ شام کی طرف جاتے ہیں اور سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتے ہیں۔ تو شام کے راستے میں جب وہ جاتے ہیں تو عیسائی راہب ہوتا ہے جس کا نام بحیرہ ہوتا ہے، اصل نام اس کا جرجیس، بحیرہ نامی اس کو کہتے ہیں۔ تو ان سے ملاقات ہوتی ہے جب بصرہ کے مقام پر، بصرہ ایک مقام ہے، بصرہ کے مقام پر جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ عیسائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو فوراً واپس لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو نقصان پہنچائے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا اہم آگے ٹاپک ہے وہ ہے جی جنگ فجار۔ اب جنگ فجار وہ جنگ ہے، پہلی جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی، اس حوالے سے بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا شام کا سفر کب کیا؟ 12 سال کی عمر میں۔ کس کے ساتھ؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ یہاں مکہ کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت، اور مدینہ کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ ان کا زراعت تھا، کھیتی باڑی تھا۔ مکہ کا پرانا نام بکہ اور مدینہ کا یثرب۔ اور یہ کچھ امپورٹنٹ کیز ہوتی ہیں اس طرح جو کہ PPSC کے پیپرز میں پوچھی جاتی ہیں، تو ان کو آپ ذہن میں رکھا کریں۔
اچھا، مقدس مہینوں میں لڑی گئی تھی جنگ فجار. ویسے تو یوں ہوتا تھا کہ مقدس مہینوں میں وہ جنگ نہیں لڑتے تھے، لیکن یہ وہ جنگ ہے جنگ فجار جو کہ مقدس مہینوں میں لڑی گئی. مقدس مہینے کون سے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ان کو مقدس مہینے کہا جاتا تھا کیونکہ ان مہینوں میں لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کا سفر شروع کرتے تھے. ذی القعدہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے دور میں سفر جو ہے وہ اتنے طویل ہوتے تھے. ذی القعدہ میں وہ سفر شروع کرتے تھے. ذی الحج میں طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا، اور محرم میں پھر واپسی ہوتی تھی، اور رجب میں لوگ جو ہے وہ عمرہ ادا کرتے تھے، اس لیے ان کو مقدس مہینے کہا جاتا تھا. تو جنگ فجار جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال. اس میں بنو قریش اور بنو حوازن قبیلہ تھا، اس کے بعد ان کے دوسری طرف بنو کنانہ اور کیس ملان قبیلہ تھا. 3 سال تک جو ہے یہ جنگ لڑی گئی. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. چوتھے سال میں جو ہے وہ صلح ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچاؤں کے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں جی؟ اپنے چچاؤں کو جو ہے وہ تیر پکڑاتے ہیں. تو عتبہ بن ربی وہ شخص تھا جس نے صلح کروائی تھی جنگ فجار میں. اور جب صلح ہوتی ہے کس معاہدے کے نتیجے میں ہوتی ہے؟ حلف الفضول. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حلف الفضول کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ جنگ فجار کے خاتمے پر جب یہ صلح کروائی جاتی ہے تو وہ معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوبارہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی ہوتا ہے. پھر آگے وہ انشاءاللہ آنے والے ٹاپکس میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے متعلق اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ میسج کر سکتے ہیں. باقی اس کو آپ تیار کریں. پی پی ایس سی کے پاس پیپرز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دیے جائیں گے آج، اور یہ ہر سبجیکٹ کا ایک ٹاپک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سیٹرڈے والے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس ٹیسٹ میں آپ لوگ شامل ہوں تو اس کے بعد پھر آگے کا جو ہے وہ ہم ٹاپک وائز انشاءاللہ سبجیکٹ وائز لے کے چلیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.